بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا. یہاں پہ سجدہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، یعنی کہ سجدہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شیطان کے متعلق بھی اس حدیث کے اندر ایک باتیں بتائی گئی ہے. شیطان جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی جب اس کے پتلے کو تیار کر دیا تو سارے فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگ آدم کے پتلے کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حکم کس کا تھا؟ مالک حقیقی کا حکم تھا. اللہ رب العزت کا اگر حکم ہو جس بھی چیز کے متعلق تو اسے کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی سے اور کام نہیں لینا چاہیے. ہری بات سمجھے. تو یہ شیطان جو تھا نا تو یہ فرشتوں کا سردار تھا. اتنا پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا. ظاہر سی بات ہے جو فرشتوں کا سردار جس سے قرار دیا گیا کیا کم پڑھا لکھا ہوگا؟ کیا بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا. تو اس نے اپنا دماغ لگایا اور اللہ رب العزت نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو ٹھکرایا. اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں سے اسے دھنکار دیا اور اسے بھگا دیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں پہ اسی چیز کے متعلق یہاں پہ ایک باتیں بتائی گئی ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ یعنی سجدہ کی کوئی بھی آیت جب ابن آدم یعنی کہ بندہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور جب وہ سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا اور وہ اپنا پیٹ پھیرتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یعنی افسوس کے ساتھ وہ بات یہ کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ابن آدم نے سجدہ کر لیا جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا. یہ جو تھا نا شیطان ابلیس، یہ تو پڑھا لکھا تھا اور اس کے پاس اللہ رب العزت نے بے تحاشا علم بھی اس کو دیے تھے تو اس کے اوپر یہ اپنا دماغ لگانے لگا. لیکن اس کو یہ چیز یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ ہم جو اپنی تعویل اور اپنی جو دماغ جو لگا رہے ہیں وہ کس کے سامنے لگا رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی آپ اپنے وہاں پہ دماغ لگائیں لیکن کس کے سامنے کر رہے ہیں وہ یہ بھی چیز کی خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے یہی اس نے کہا تھا. یہ اگلی حدیث کے اندر بھی آپ پڑھیں گے، بہت ساری حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے آدم کو پیدا کیا ہے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے
کہ جب اس کو اوپر اچھالا جائے تو وہ کہاں نیچے آ جاتی ہے نا. اور آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو نیچے جلایا جائے تو وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہو نا تم لوگ. لیکن تو اس نے یہ کہا کہ اب آگ جو ہے یعنی اعلیٰ جو ہے وہ ادنا کی سجدہ کیسے کرے، یعنی اوپر والا نیچے والا کا سجدہ کیسا کرے. لیکن اسے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہاں حکم کس کا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور شریعت بھی جو ہے وہ عقل سے نہیں چلتی ہے بلکہ اطاعت فرما برداری اس کے اندر لازم ہے. آپ کا عقل کیا کرتا ہے اس سے کوئی بات نہیں. اطاعت قرآن حدیث کیا کرتا ہے اس کے اوپر آپ کو اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہے. چلیے اسی چیز کو یہاں پہ کہا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا. مطلب یہ کہ یہاں پہ اس چیز کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بٹ اور دوسری حدیثوں کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگلی حدیث بیان کیا گیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی حدیث طویل اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد واراد ان یخرج برحمته من اراد من اہل النار امر الملائکہ ان یخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن اراد الله تعالی ان يرحمه ممن يقول لا اله الا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہے دوزخ سے نکال لیں تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں. فرشتے ان لوگوں کو سجدہ کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے. آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے، اور یہ لوگ یعنی جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے. فائدہ سجدوں کے نشانات سے مراد وہ 7 اعضاء ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر اور پیشانی یعنی ناک سمیت. دیکھیے یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی نا تو وہاں پہ سارے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جن کو جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جن کو دوزخ میں ڈالنا تھا اس کو اللہ رب العزت دوزخ میں جب بھیج دیں گے. تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا کہ جب اپنے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے کس کو کیا کیا ملنا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ کس کو کہاں بھیجا جائے. جب یہ فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جن کو چاہیں گے دوزخ سے نکالیں گے. کیا کریں گے؟ جن کو چاہیں گے دوزخ سے نکالیں گے. تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو، کیا نہیں کیا ہو؟ شرک نہیں کیا ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہو، تو اللہ رب العزت کہیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے اور کہ جاؤ اسے کیا کر لو، اسے جہنم سے نکال دو. سمجھ رہے نا؟ اس کو جہنم سے نکال دو، اور اس نے شرک نہ کیا ہو اور دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہا ہو، انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں. ایک نہیں، فرشتوں کی یہ حکم ہوگا کہ آپ انہیں کیا کر لیجئے، دنیا کے اندر جس نے صرف کلمہ ہی پڑھا اور باقی جو اعمال ہے اس نے انجام نہیں دیا، تو اس کو آپ کیا کر لیں، اس کو نکال دو وہاں سے. دیکھیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، کس کو کس حساب کس حوالے سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دے یہ کوئی نہیں جانتا. کس بندے کے متعلق اس کا کون سا عمل اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بہتر لگ جائے. کہے تھے نا پہلے ہی ہم نے آپ کے درمیان ایک جملہ پیش کیا تھا کہ رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ہے، سمجھ رہے نا، یہ فارسی ایک لفظ ہے، جملہ ہے کہ خدا کی رحمت جو ہوتی ہے نا
وہ بہانہ ڈھونڈتی ہیں، بس ایک بہانہ ملا اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں. سمجھ رہے نا، بہت وسیع ہے. لیکن یہاں پہ بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ اللہ رب العزت جب فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہے دوزخ سے نکال لیں، تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو، انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں. اب دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے دوزخ میں جو چلا جائے گا وہ تو جلیے جائے گا، نہیں، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے اور اس کے اندر کی کیفیت اس طرح سے ہے نا کہ انسان کا دل اس کے نام سن کر ہی دہل جاتا ہے. سمجھ رہے نا، جب اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو پڑھتے ہی دل انسان کا دہل جاتا ہے. اتنا خطرناک اللہ نے بنایا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے. فرشتے ان لوگوں کو سجدہ کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، فرشتے جب جائیں گے وہاں سے نکالنے کے لیے تو کیسے پہچانیں گے؟ تو سجدہ کے نشانات سے، یعنی جنہوں نے نماز وغیرہ پڑھی ہے، سجدہ کی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پہچان لیے جائیں گے. آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے. سمجھ رہے نا، یعنی کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو جن بھی اعضاء سے وہ نماز کرنا، جن بھی اعضاء کے اوپر وہ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر اور پیشانی، ناک سمیت، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے آگ کو یہاں پہ حرام کر دیا ان اعضاء کے اوپر کہ وہ کبھی بھی آگ جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے. چلیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں. علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے. یعنی کہ نماز کے اندر جو تشہد پڑھتے نا، تو اس تشہد کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے نا، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تشہد پڑھنا سکھاتے تھے. اگلی حدیث بیان کیا گیا ان خفاف بن ایما بن رحزة الغفاری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في آخر صلاته يشير بإصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها وكذبوا ولكنه التوحيد. حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اخیر میں یعنی قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے. مشرکین کہتے تھے کہ یہ اس اشارہ سے یعنی علیاذ باللہ جادو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توحید کا اشارہ فرماتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اشارہ ہے. یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا، اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اخیر میں یعنی قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھ کر بیٹھتے ہیں نا تو تشہد پڑھتے ہیں، تو تشہد میں کیا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنی شہادت کی انگلی سے، شہادت کی انگلی یہ بولتی ہے نا، شہادت کی انگلی مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں. کیا کرتے اس طرح سے کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح سے ہم اشارہ کرتے ہیں نا پڑھتے ہیں تو انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں. مشرکین کہتے تھے یعنی جو کفار تھے وہاں پہ مکہ کے اندر جو
ایمان نہیں لائے تھے، ایمان جو نہیں رکھتے تھے اللہ رب العزت کے اوپر، تو کہتے تھے کہ یہ اس اشارے سے الیاذ باللہ جادو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ یہ کہا، اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ انگلی سے وہ جادو کرتے ہیں. اور تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید میں خود یہاں پہ ذکر کیا، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر نہیں تھے، وہ بلا تہمت لگایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں نعوذ باللہ وہ بولا کرتے تھے. تو ان کو ملا بھی ویسا ہی، جیسا کیے ویسا پائے، ہے کہ نہیں؟ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توحید کا اشارہ فرماتے تھے، یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اشارہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جب ہم ایک اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس سے یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس سے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے، انیک نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ ایک ہی اللہ کو ماننا چاہیے اور ایک ہی اللہ کو پوجنا چاہیے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے. یہ اشارہ ہوا کرتا تھا. لیکن ان کے دماغ کے اوپر کیا ہو گیا تھا؟ پتھر پڑ گیا تھا. سمجھے تب نا، سمجھنے کی فکر کرے تب نا، نہیں سمجھے گا تو جاؤ. چلیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن رافع رحمہ اللہ قال كان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه واشار باصبعيه واتبع بصره ثم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لهي اشد على الشيطان من الحديد یعنی السبابہ. حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز یعنی نماز کے قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور نگاہ انگلی پر رکھی. پھر نماز کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے یہ شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے. یعنی تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اشارہ کرنا شیطان پر نیزے وغیرہ پھینکنے سے بھی زیادہ سخت ہے. یہاں پہ جو بتایا گیا اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ، یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. سمجھ رہے نا؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جیسا رکھتے ہیں نا جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو. اور شہادت کی جو انگلی ہوا کرتی اسے انگلی سے اشارہ فرمایا اور انگلی پر اور نگاہ انگلی پر رکھی. یعنی کہ جب اشارہ فرمایا تو نگاہ کہاں رکھی؟ اس انگلی پہ. اس کی بات فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ شہادت کی انگلی سے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جو کہا جاتا ہے تو یہ کہنا شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ کیا ہے بابو؟ سخت ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جس طرح سے نیزہ اور لوہا پھینکا جاتا ہے کسی کے اوپر تو اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ دوسری چیز کو یہاں پہ ذکر کیا شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے. یعنی تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اشارہ کرنا ہے شیطان پر نیزے وغیرہ پھینکنے سے بھی زیادہ سخت ہے. شیطان جو وہ کیا ہے؟ ابن آدم کا وہ دشمن ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ابن آدم یعنی آدم کے لڑکوں کو آدم کے بیٹوں کو ہم بھٹکاتے رہیں. تو جو بھی بندہ اس کے کہے ہوئے میں نہیں آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس طرح کی تکلیف دینا ہمیشہ چاہیے کہ اس کو تکلیف میں رکھے رہے. ہری بات میں اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اشارہ کرنا شیطان پر نیزے وغیرہ پھینکنے سے بھی زیادہ سخت ہے. چلیے اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں.